أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. सूरह आल इमरान आयात 133 था 135। गुज़श्ता खुतबे में मैंने आइंदा नस्लों की तरबियत की तरफ तवज्जो दिलाई थी जिनका इस दौर की नस्ल की तरबियत से गहरा ताल्लुक़ है। अगर मौजूदा दौर की नस्ल की सही तरबियत न हो तो आइंदा भी किसी दौर की तरबियत नहीं हो सकती।
اور اگر اپنی نسل کی تربیت نہ ہو تو اپنے گرد و پیش اور ماحول کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اپنے بیوی بچوں سے سلوک ظالمانہ ہو اور شقی القلب لوگ اپنے ان کے حقوق تلف کر رہے ہوں اپنے گھر والوں کے، اور تربیت کے تعلق میں سخت گیری کو پسند کریں، تو نہ وہ اپنے گھر کی تربیت کر سکتے ہیں، نہ اپنے ماحول کی تربیت کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس خوفناک رد عمل پیدا ہو سکتے ہیں جو آئندہ تربیت سے محرومی کے علاوہ، یعنی مثبت پہلوؤں سے محرومی کے علاوہ خطرناک منفی پہلو نسلوں میں جاری کر سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس خطبے کا جو میں نے گزشتہ مرتبہ دیا، اور اسی حوالے سے اب میں اس مضمون کو پھیلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا کام محض اپنے بچوں کی تربیت کرنا نہیں، اپنی بیوی کی تربیت کرنا نہیں، اپنی بیوی اور بچوں سے حسن سلوک سے پیش آنا نہیں، بلکہ یہاں گھر میں جو کام ہم کریں گے اور سیکھیں گے ان کو پھر ہم نے دنیا میں اپنے گرد و پیش پھیلانا ہے، اور اسی پہلو سے آئندہ بنی نوع انسان کی تربیت کی بنیادیں ڈالنی ہیں۔ مگر بنیادیں تو آج ڈالی جائیں گی تو کل عمارت تعمیر ہوگی، آج بنیادیں ہی نہ ڈالی جائیں تو کل کی عمارت کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ بس اس پہلو سے جس کا تعلق بہت حد تک ہماری جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دعوت اللہ کی کوششیں ہیں ان سے ہے، اور یہ دونوں مضامین ایک دوسرے کے ساتھ یوں بندھے ہوئے ہیں کہ گویا لازم ملزوم ہیں، ایک کا تعلق دوسرے سے توڑا نہیں جا سکتا۔ کوئی داعی اللہ ان اہم امور سے غافل رہتے ہوئے اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بس اس تعلق میں زیادہ وسیع تر مضمون پر مشتمل آیات کا انتخاب کیا ہے جن کا عنوان یہ باندھا گیا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اکثر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا تعلق تقوی سے باندھا گیا ہے، فلاح سے باندھا گیا ہے، دین و دنیا کی کامیابیوں سے باندھا گیا ہے۔ اب اس آیت کے پر غور کرنے سے یا ان آیات کے باہمی ربط پر غور کرنے سے یہ بات کھلتی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی کسی دوسری آیت سے بے وجہ جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ گہری حکمتیں ہیں جو مختلف آیات کو آپس میں باندھتی ہیں، اور ہر نتیجہ جو نکالتی ہے آیت، اس نتیجے کا اسی آیت سے ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی آیات کے مضمون سے تعلق ہوتا ہے۔ بس چونکہ رحم کی تعلیم دینی تھی اس لیے اس کا عنوان یہ باندھا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر پھر رحم کیا جائے۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں رحم کس نوع کا رحم ہے، اس کی وسعتیں کیا ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور وہ اس اللہ اور رسول کی اطاعت سے وابستہ ہے جو رحمت للعالمین کے مضمون اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت جو تمام عالمین پر پھیلی ہوئی ہے، اس رحمت نے محمد رسول اللہ پیدا فرمائے جن کی رحمت تمام جہانوں پر پھیلا دی، اور ان کی اطاعت سب سے زیادہ اللہ کے رحم کو جذب کرنے والی ہے۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے یعنی اللہ اور رسول کی تو ان کی رحمانیت سے حصہ پاؤ گے، اور اگر اطاعت سے منہ موڑو گے تو اسی حد تک تم رحم سے محروم کیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم کیے جاؤ گے۔ بس سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اس رحمت سے جو اپنی بیویوں سے، اپنے ازواج سے، اپنے بچوں سے کی جاتی ہے، اس کے مقابل پر بہت وسیع تر ہے۔ اور ان دونوں آیات کا ایک بہت ہی گہرا تعلق یہ بھی ہے کہ
کہ ہم تو اپنے بچوں کی پرورش کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان کی پرورش کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور آپ کے متعلق خدا تعالیٰ کے یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ آپ نے کسی پہلو سے بھی اس پرورش میں کوتاہی نہیں کی۔ ہم جو چھوٹے چھوٹے دائروں میں پرورش کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اگر ہم ان دائروں میں ناکام ہو جائیں تو کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے، کیونکہ ہماری تھوڑی سی پہنچ جہاں تک بھی ہے اسی نسبت سے ہماری ذمہ داریاں قائم کی فرمائی گئی ہیں۔ کسی کا گھر چھوٹا ہے تو اس چھوٹے گھر کی ذمہ داری اس پر ہے، کسی کا گھر بڑا ہے تو بڑے گھر کی، کوئی امیر ہے تو اس عمارت کے حوالے اور اس کی نسبت سے انسان کی اپنے گرد و پیش ذمہ داریاں قائم ہوتی ہیں، غریب کی اسی نسبت سے قائم ہوتی ہیں۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اگر سارے جہانوں پر محیط ہے تو اسی پہلو سے آپ کا حساب کتاب سارے جہانوں کے تعلق سے لیا جانا تھا، اور اس تعلق میں خدا تعالیٰ اس آیت کے ذریعے آپ کو کلیتاً بری ذمہ قرار دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ عنوان باندھا نہیں جا سکتا تھا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کے تمام تقاضوں کو پورا نہ کر دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ ان کی پیروی کرو گے تو تم پر خدا کی رحمت کے تمام تقاضے جو خدا کی رحمت سے تمہارے وابستہ ہیں وہ پورے کر دیے جائیں گے۔ بس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب رسالت اور کامل رسالت کی طرف ایک گواہ آیت ہے جس نے رحمت کا واقعتاً حق ادا کر دیا۔ جب کر دیا تو اطاعت کرو گے تو تم رحمت سے حصہ پاؤ گے، اطاعت نہیں کرو گے تو اسی حد تک رحمت سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور جب کرو گے تو پھر کوئی اس کی انتہا نہیں ہے رحمت کی۔ ارض السماوات والارض، ساری کائنات پر جو جنت وسیع ہے وہ جنت تمہارا انعام ہوگی۔ بس اس دنیا کی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو آگے دنیا میں جاری کرنے کے لیے اگر ہم ذریعہ بن جائیں تو یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا معنی اس تعلق میں، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت براہ راست خدا تعالیٰ کی طرف سے کئی صورتوں میں نازل ہوتی ہے جو رحمانیت کی جلوہ گری ہے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کے کوثر سے یہ رحمت تو تبھی جاری ہوگی اگر ہم پیالے بھر بھر کے آگے لوگوں کو پلائیں گے، اور یہ پلانے والے ہیں جو دراصل اس اطاعت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ بس اطاعت کے مضامین بہت سے ہیں اور مختلف قسموں میں پھیلے پڑے ہیں، مگر جہاں عنوان لعلکم ترحمون باندھا گیا یہاں اطاعت با تعلق رحمت ہے، اور اطاعت با تعلق رحمت اسی طرح ہوگی کہ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے کوثر سے تمام دنیا کو رحمت کے پیالے بھر بھر کے سیراب کرنے کی کوشش کریں۔ بس وہ دیکھیے وہ مضمون جو گھر کی چار دیواری سے شروع ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں آ کر کس طرح اچھل کر صرف شہروں کی حدوں سے نہیں نکلا بلکہ تمام دنیا پہ محیط ہو گیا ہے، تمام بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے لگا ہے۔ اس لیے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور تقویٰ تو لازماً ہر چیز میں ہر فعل میں مضمر ہے۔ اعدت للمتقین یہ کہہ کر یہ واضح کر دیا گیا کہ رحم دراصل متقیوں پر ہی کیا جائے گا، اور رحمت سے حصہ پانا متقیوں کو ہی نصیب ہے۔ تو یہ سارے مضامین وہ آپس میں لپیٹ کر وہ ایک گلدستے کی صورت میں اکٹھے کر دیے گئے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ چونکہ اطاعت کا تعلق رحمت سے تھا، اس لیے اس رحمت کی تفصیل اب اس تیسری آیت میں مذکور ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ رحمت مادی بھی ہے
اور ماضی رحمت بھی وہ رنگ رکھتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے رنگ تھے. ينفقون فی السراء والضراء، وہ سخت تنگی کی حالت میں پہلے خوشحالی سرا سخت خوشحالی وہ نہایت خوشحالی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگدستی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دو دور نصیب ہوئے اور ساری زندگی ہوتے رہے، اور پھر بھی آپ کے خرچ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. اور سرا میں خرچ کرنا لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے، حالانکہ یہ بہت سادگی ہے انسان کی. وہی سمجھ سکتا ہے آسان ہے جو انسانی فطرت کے رازوں سے واقف نہیں ہے. انسانی فطرت میں جو حرص رکھ دی گئی ہے، اس حرص کے نتیجے میں بسا اوقات دولت بڑھنے سے کنجوسی بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا ہی انسان خسیس ہوتا چلا جاتا ہے، اور روزمرہ کے معمولی اخراجات جو غریبوں کی حالت سدھار سکتے ہیں ان سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور اپنی خود غرضی کا ایک قلعہ تعمیر کرتا ہے جس کے اندر وہ سمٹ کے باقی نظر دنیا سے الگ ہو جاتا ہے. تو اس لیے سرا کے اوپر انسان یہ تعجب کرے کہ خوشحال تو کر ہی دیتے ہیں خرچ، یہ غلط ہے. جو مومن خوشحال ہیں ان کی زندگی پر نہ خوشحالی فرق ڈالتی ہے نہ تنگی فرق ڈالتی ہے. جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حق ادا کرنے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مادی قربانیوں میں بھی رحمت کا مظہر اس طرح بنتے ہیں کہ اگر ان کو کم ملا ہو تو پھر بھی اس سے وہ اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ بلندی سے پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، ہر انسان جو تنگ دست ہے بسا اوقات اس سے بھی تنگ دست دنیا میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ہے تو اس کو نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے سے تنگ ہاتھ والوں کو، زیادہ محتاجوں کو تلاش کر کے ان کی جستجو میں رہتے ہوئے ان پر خرچ کرے. لیکن صرف یہی نہیں بلکہ بعض دفعہ انسان اپنے نفس کی وجہ سے زیادہ تنگ دست ہو جاتا ہے اور ایک شخص اپنے نفس کی وجہ سے غنی رہتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں یہ بہترین معنی ہے جو صادق آئے گا، کیونکہ ہر شخص کی اپنی کیفیت، اس کی نسبت سے اس پر معانی کا اطلاق کیا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنگ دستی میں خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو جب اپنے سے غریب تر ملتا تھا تو اس پر ہی صرف خرچ کرتے تھے، بلکہ تنگ دستی میں آپ کو غنا نصیب تھا، اور تنگ دستی میں غنا جو ہے وہ انسان کو امیر کر دیتا ہے. الغنا غنا نفس، امیری تو وہ ہے جو نفس کی امیری ہو. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں کی ضرورتیں پوری فرماتے تھے جبکہ خود بھی تنگ دستی ہو. یہ وہ عظمت کردار ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو تمام عالمین پر محیط کر دیتی ہے اور ان سے بالا کر دیتی ہے. وہ شخص جو عام قانون کے برعکس حرکت کرتا ہے، پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، یہ اوپر کی طرف فوارے کی طرف پھوٹتا ہے اور بلندیوں کو بھی سیراب کر جاتا ہے. یہ وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے ان آیات میں، جن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ہی ہیں جو سرا اور ضرا میں خرچ کرتے ہیں، ورنہ یہ حوالہ کیوں ہوتا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی کا نقشہ ان آیات میں کھینچا گیا ہے اور اسی کی طرف بنی نوع انسان کو بلایا گیا ہے. بس جماعت احمدیہ جس نے تمام دنیا کے اخلاق کو درست کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے خدا کے حکم کے ساتھ،
اس کے لیے اس کے سوا راہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی غلامی اختیار کرے، اور یہی غلامی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ توفیق بخشے گی کہ اپنے سے اونچوں کی بھی وہ تربیت کریں گے اور اپنے سے نیچوں کی بھی تربیت کریں گے، کیونکہ جب وہ سرا کی حالت میں ہوں گے تو پھر تو خود طبی طور پر ان کی طرف سے پانی نیچے بہنا چاہیے، مگر وہ جو فطرت کی خصاصت کی روکیں ہیں وہ ان کی راہ نہیں روکیں گی، ان کا پانی اوپر سے بھی نیچے بہتا ہے، نیچے سے بھی اوپر بہتا ہے۔ یہ رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ ہے جو ان آیات میں وضاحت کے ساتھ کھینچا گیا ہے۔ اور پھر اس مضمون کو خدا تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اپنے غیظ کو وہ پی جاتے ہیں، کیونکہ سختی اور مسلسل شفقت اکٹھے نہیں چلا کرتے، اور اس کا تعلق ضرا سے بھی ہے، کیونکہ ان کا جو رحم ہے وہ ان کی طرف بھی جاری ہوتا ہے جو ان کو غیظ دلاتے ہیں۔ بس یہ مضمون ایک نئے دائرے میں پھیل گیا ہے، وہ شفقتوں اور رحمتوں کے اس مضمون سے اب یہ تعلق رکھتا ہے جو عام انسانی اخلاق سے وابستہ ہیں، اور ان کا صرف مالی قربانی سے تعلق نہیں ہے، اب یہ اخلاقی مضمون بن گیا ہے۔ والکاظمین الغیظ، جب ان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور غصے کی وجہ بتا دیتا ہے، غصے کا حق دیتا ہے، اس کا جواز دیتا ہے، اس وقت اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ اپنے غصے کو روک لیتے ہیں اور ان لوگوں سے حسن سلوک سے رکتے نہیں جن سے حسن سلوک ان کے لیے رحمت کا موجب بن سکتا ہے۔ اب یہ جو حصہ میں نے داخل کیا ہے، ان لوگوں سے حسن سلوک سے رکتے نہیں جن کے لیے ان کا حسن سلوک رحمت کا موجب بن سکتا ہے، اس نے اس مضمون میں ایک ایسی وسعت بخشی ہے اس بات نے جو دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اور قرآن نے خود یہی تعریف فرمائی ہے۔ اور اس خطبے کے آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مضمون اس میں داخل ہے۔ کاظمین الغیظ اس موقع پر بنتے ہیں جہاں غصے کا ضبط کرنا اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جس کے مقابل پر غصے کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ جہاں اس کے لیے نقصان دہ ہے وہاں غصے کو ضبط نہیں کرتے۔ والعافین عن الناس میں عفو کا وہی مضمون ہے جو میں پہلے خطبے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب صرف بخشنا نہیں، جیسا کہ عام طور پر ترجمے میں کر دیا جاتا ہے، عفن ناس میں ہے، ان کے کاظمین سے تعلق ہے اس کا۔ کاظمین میں غصہ ضبط کیا جاتا ہے جبکہ وہ شدت کے ساتھ پھوٹ پڑنے پر تیار ہو، اور عفو اس سے پہلے کا مضمون ہے کہ وہ عام طور پر لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ ایک انسان میں بیک وقت ان دونوں باتوں کا ہونا ممکن ہے، مگر ایک کا الگ نہیں ہو سکتا، ایک اس دوسرے سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ بیک وقت ہونا تو ممکن ہے، کیونکہ وہ لوگ جو عافین کے عادی نہ ہوں وہ کاظمین الغیظ ہو ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹے بہت قصور ہوتے رہتے ہیں، ان سے اگر انسان نظریں نہ پھیر سکے اور اس کے برعکس میخ نکالنے کا عادی ہو، وہ لوگوں کے قصوروں کی تلاش میں رہے، ایسے لوگ ہمیشہ اپنی زندگی کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے لیے رحمت کا موجب بننے کی بجائے ان کے لیے ایک عذاب کا موجب بنے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کی خاطر یہ کر رہے ہیں، مگر اصلاح کا حق خدا نے صرف
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سیرت کے ساتھ دیا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور اس سیرت سے ہٹنے کے بعد کسی کو کوئی اصلاح کا حق نہیں رہتا، اصلاح کی مقدرت نہیں رہتی، توفیق ہی نکل جاتی ہے آپ سے۔ بس یہ وہ صورتحال ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے گہری نظر سے، کیونکہ ان اخلاق کو اپنانے کے لیے جب تک ان کی معرفت نہ ہو، ان کی گہرائیوں سے انسان واقف نہ ہو، تفاصیل پیش نظر نہ ہو، تو ان چیزوں کو اپنی ذات میں جاری کرنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ بس عافین عن الناس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طبی فطری اظہار تھا، جس میں کسی بناوٹ کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ فطری اظہار خودرو اظہار کی طرح ہوتا ہے اور اس میں کسی بناوٹ کی کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عافین عن الناس طبعاً تھے، لیکن کاظمین الغیظ کے لیے کوشش کی ضرورت ہے اور جد و جہد کی ضرورت ہے، اور وہ اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جو عفو کا عادی ہو۔ بس عفو سے مراد ان روزمرہ کی باتوں میں، ان قصوروں میں نظر ہٹا لینا ہے جن قصوروں سے انسان کوئی بھی آزاد نہیں ہے حقیقت میں، سوائے اس کے کہ اللہ کی اس پر خاص رحمت ہو۔ تو ان کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے قصوروں کی تلاش کرتے رہتے ہیں سوسائٹی میں، اس نے تو یہ کر دیا، اس نے تو وہ کر دیا۔ جو قصور ان کے سامنے خود ابھر آتے ہیں ان سے بھی نظر پھیرتے ہیں۔ اب یہ ولا تجسسوا والا مضمون کی ایک اعلیٰ صورت بیان فرمائی گئی ہے۔ عفو تجسس کے برعکس مضمون ہے۔ تجسس کا مطلب ہے تلاش کر کے معلوم کرو وہ کیا کرتا رہتا ہے اندر بیٹھا ہوا، اور گھر میں بھی یہی خرابیاں ہیں جو بہت سی بڑی خرابیوں کو جنم دیتی ہیں، پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیوی خاوند کے نقائص کی جستجو میں رہے تو اس کی زندگی ویسے ہی حرام ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی رہتی ہے خاوند باہر گیا تھا تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بیٹھا وہاں، اور کس کے گھر گیا تھا اور کیوں گیا تھا، اور ساس بہو کی غلطیوں اور قصوروں کی تلاش میں رہتی ہے۔ بہو بہانے ڈھونڈ نکالتی ہے کہ کس طرح اپنے خاوند کا دل اس کی ماں سے توڑ کر جدا کرے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی ماں یہ کام کرتی ہے۔ یہ جو عادتیں ہیں یہ مہلک ہیں انسانی زندگی کے لیے، انسانی عمل کے لیے مہلک ہیں۔ ان کو یہ وعدہ کیسے خدا دے سکتا ہے ارضها السماوات، ایسی جنت تمہیں دیں گے ارضها السماوات والارض، کہ اس کا پھیلاؤ تمام کائنات کے برابر اس پر پھیلا پڑا ہے۔ گھر کی جنت تو نصیب نہیں ہو سکتی، وہ بیچارے باہر کی جنت کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اس کی ان میں اہلیت ہی نہیں پیدا ہوتی، خدا کیسے جھوٹے وعدے کرے گا ان سے۔ اس لیے اگرچہ مضمون پھیلا ہے مگر گھر کے حوالے سے پھر آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ عافین عن الناس تجسس کے برعکس صورتحال ہے۔ تجسس سے صرف نظر کریں، لوگوں کے حالات میں ڈوب کر ان کی برائیاں تلاش نہ کریں، اور وہ برائیاں جو از خود ابھر کر آپ کے سامنے آتی ہیں جہاں تک ممکن ہے ان سے عفو کا سلوک کریں، اور یہ جو کاظمین الغیظ میں نے کہا تھا اگر وہ اصلاح ممکن ہو تو پھر ایسا کریں، وہ عفو کے حوالے سے قرآن کریم میں دوسری جگہ بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ عفو کرتے ہیں مگر بغیر کسی شرط کے نہیں کرتے۔ ومن عفا واصلح، وہ جس نے عفو اس طرح کیا کہ اس کے نتیجے میں لازماً اصلاح ہوتی ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ جو عفو اس طرح کرے کہ اصلاح کی بجائے بدی کا حوصلہ بلند ہو جائے اور جرائم زیادہ پھیل جائیں، وہ عفو ہرگز خدا تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں۔ تو کاظمین الغیظ اور عافین عن الناس کا یہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے سیکھو۔ آپ کا عفو غالب تھا، مگر اس شرط کے ساتھ
کہ اگر اصلاح ہوتی تھی تو عفو فرماتے تھے، اگر اصلاح نہیں ہوتی تھی تو عفو نہیں فرماتے تھے. اور اگر اس پر بنیاد ہے کاظمین الغیظ ہونے کی تو لازماً یہ مضمون وہاں بھی پھیل جائے گا، وہاں تک بھی جا پہنچے گا. غصہ ضبط کیا جاتا ہے جہاں تک ممکن ہے کہ غصہ ضبط کرنے سے اصلاح ہو، لازم ہے کہ غصہ ضبط کرو. اور اگر غصہ ضبط کرنے سے جرم کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے اور بغاوت پھیل جائے تو ایسا غصہ ضبط کرنا تو حد سے بڑی حماقت ہے. بس رحمت کے باوجود غصہ ضبط کرنا، لیکن رحمت کے تقاضوں کے خلاف غصہ ضبط نہیں کرنا، یہ ہے وہ رحمت کا مضمون جو بڑی وضاحت سے قرآن کریم نے پیش فرمایا. اور ایک دوسری آیت کو بھی حل کر دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا وہ دشمنوں پر اشداء اس لیے نہیں ہے کہ وہ سخت گیر لوگ ہیں، بدتمیز اور بدمزاج لوگ ہیں، باوجود رحیم ہونے کے پھر بھی اشداء علی الکفار ہیں. اور اس سے بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ رحمت کی وجہ سے اشداء علی الکفار، اور یہی وہ ترجمہ ہے جو اس آیت کے حوالے سے میں کر رہا ہوں. یعنی ان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جہاں سختی ہو، سختی کی ضرورت ہو اور سختی کے بغیر اصلاح ہو نہ سکتی ہو، اور سختی نہ کی جائے تو نہ اس شخص پر رحم ہے جو بغیر اصلاح کے آزادانہ دندناتا پھرے گا، نہ اس دنیا پر رحم ہے جو اس سے نقصان اٹھائے گی. تو کاظمین الغیظ اور عافین الناس کا یہ مضمون ہے جو دوسری آیات کے حوالے سے ہم پر کھل جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایسے تھے، اپنے صحابہ کو بھی ایسا ہی بنا دیا. یعنی ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو قرآن کریم کی جس آیت کے راستے سے بھی آپ داخل ہوں اسی جنت میں داخل ہوتے ہیں جس کے ارض و سما ساری کائنات پر پھیلے پڑے ہیں. اندر وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دینے لگیں گی. اور ہر آیت بنیادی طور پر ایک ہی اصل کی تابع چلتی ہے اور آپس میں آیات کا کوئی تضاد کہیں نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ممد اور مددگار بن جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے عافین علی الناس کا مضمون سمجھیں، اور پھر جو تربیت کی توفیق آپ کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساری بنی نوع انسان کی تربیت کی طاقت رکھے گی. اب یہ بات بھی بہت اہم ہے سمجھنے والی، کیونکہ ہر انسان اگر اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے یا اپنے قومی مزاج کے حوالے سے تربیت کرے تو اپنی قوم کا مزاج کسی حد تک درست کر سکتا ہے، مگر دوسری قوموں کا مزاج درست نہیں کر سکتا. اس کے لیے عالمی مزاج کی ضرورت ہے، اور عالمی رسول کے تابع ہو کر عالمی مزاج پیدا کیے بغیر آپ بنی نوع انسان کی بحثیت بنی نوع انسان کی تربیت کرنے کے مستحق نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کی تربیت نسبتی رہے گی. ایک قوم کی تربیت کر رہے ہیں، دوسری کی بگاڑ رہے ہیں، ایک قوم کا حق ادا کر رہے ہیں، دوسرے کا چھین رہے ہیں. تو عالمی حوالہ ضروری ہے تربیت کے لیے. اور جب عالمی حوالے کی بات کریں گے تو ایک ہی حوالہ ہے، یعنی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے بعد اس دنیا میں اللہ کی ان صفات حسنہ کو اپنا لیا کہ گویا خدا کا ایک خدا نما وجود بن گئے. خدا تو نہیں تھے مگر آپ کی صفات میں خدا دکھائی دینے لگا. اس لیے آپ کی اطاعت لازم، ورنہ براہ راست اللہ کی اطاعت کا حکم ہوتا تو بظاہر بہت اچھی بات ہوتی کہ بس اللہ کی اطاعت کرو. اور کیا پتہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، کیسے کریں گے. ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق اللہ کو جو سمجھتا ہے وہی کرتا پھرتا. تو قرآن کریم نے یہ احتیاط برتی اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر کاربند رہا، اور ہمیشہ کے لیے کاربند ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو جوڑا ہے جب بھی اطاعت کی بات ہوئی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں محمد رسول اللہ کے
کو سمجھے بغیر، آپ کی صفات پر غور کیے بغیر، آپ کے حوالے کے بغیر اللہ کی اطاعت کا مضمون سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ان سے سیکھو، ان کے پیچھے چلو، پھر تم پر ہر مضمون روشن ہو جائے گا، خواہ وہ تقویٰ کا ہو، رحمت کا ہو، اور بنی نوع انسان سے تعلقات کا مضمون ہو۔ یعنی اس مضمون کو جس دائرے پر پھیلاؤ گے، سختی کا مضمون ہو، شفقت کا، رحمت کا، نرمی کا مضمون ہو، ہر مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انسان پر روشن ہوتا چلا جائے گا۔ واللہ یحب المحسنین۔ اب متقین سے جو بات شروع ہوئی ہے وہ محسنین پر جا پہنچی ہے۔ متقی میں غلط باتوں سے بچنے کا مضمون زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یا جو خود دوسرے سے نقصان نہ اٹھائے۔ محسن کا مطلب یہ ہے کہ وہ احسان کرتا چلا جاتا ہے ہر طرف، یعنی نقصان تو درکنار، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، مگر محض یہی اس کا تشخص نہیں ہے، وہ ایک محسن کے طور پر ابھرتا ہے اور ہر طرف احسان پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اور سرا اور ذرا والے مضمون نے اس احسان والے مضمون کو پہلے ہی کھولا تھا، مگر واللہ یحب المحسنین نے اس کو ایک اور عظمت بخش دی۔ فرمایا تم کرو گے جنت کی خاطر تو یہ بھی ایک چیز ہے، مگر جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں وہ اللہ کی محبت کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمیں تو نیکیوں کا مزہ ہی اس بات میں ہے کہ اللہ کی محبت ملے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ کی محبت کا چسکا پڑ جائے تو نیکیوں کی اگر یہ سزا ہوتی کہ اللہ کی محبت تو ملے گی لیکن جہنم کی تکلیفیں بھی ہوں گی، تو ہم خوشی سے جہنم قبول کر لیتے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جو اپنے معراج کو پہنچایا گیا ہے۔ یہاں متقین سے بات شروع ہوئی، حقوق کی ادائیگی سے بات شروع ہوئی، حقوق تلف نہ کرنے کی بات شروع ہوئی، باوجود تکلیف اٹھانے کے لوگوں پر احسان کی بات شروع ہوئی۔ یہ سب تقویٰ کی باتیں ہیں، یعنی تقویٰ کے مضمون سے پھوٹتی ہیں، مگر اس میں حوالہ صرف یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے، یعنی تقویٰ کی ترقی یافتہ حالتیں ہی احسان ہیں دراصل، مگر حوالہ جنت کا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ وسیع جنت مل جائے، ساری کائنات پر پھیلی ہوئی، تو یہ کام کرنا، مگر اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عفو کے اور احسان کے اور برمحل غصے کے اور برمحل سزا کے مضامین سیکھ لو گے، اور نیت یہ ہوگی کہ اس سے اللہ کی محبت نصیب ہو، تو پھر تم محسن بن جانا، یعنی ہمیشہ تم سے احسان ہی ہو، لوگوں کو تمہاری طرف سے لوگوں کو احسان ہی پہنچے۔ تب یاد رکھنا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محسن اعظم کے طور پر بھی پیش فرمایا گیا ہے، جو دراصل رحمت للعالمین کی ایک دوسری صورت ہے۔ اب میں احادیث کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے چند اور باتیں اسی مضمون سے رکھنے والی کھولتا ہوں۔ مسند احمد سے یہ روایت لی گئی ہے، حضرت معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھے، اور تجھے لفظ چھٹا ہوا مگر زے بھی ہوگا اس میں، نہیں یہ اور عبارت تھی، جو کا لفظ چھوٹ گیا تھا، اور جو تجھے نہیں دیتا اسے بھی دے، اور جو تجھے برا کہتا ہے اس سے تو درگزر کر۔ یعنی عفو کا مضمون ہے درگزر کرنے کے معنوں میں کہ برا کہتا ہے بدلہ نہ لو،
اور برداشت کر جاؤ. اور یہ برداشت کرنا عفو کا یہی انتہائی غصے کو برداشت کرنے کی پہلی منزل بنتا ہے. اس کی توفیق عطا فرماتا ہے. جو تجھے نہیں دیتا اسے بھی دے. یعنی اپنے عطا کو دوسروں سے لینے کے حوالے سے کبھی نہ باندھو. چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو دوسری جگہ کھولا ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اس وجہ سے کبھی احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کر لو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مضمون اس طرح بے نفسی کا مضمون ہے کہ خدا سے بھی توقع نہ رکھو بلکہ پھینک دو چیز. یہ غلط ہے، کیونکہ تمنن کے بعد تستکثر کی مناہی ہے. اللہ پر تو آپ احسان کر ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے. اسی کی عطا کے تابع ہیں، اس کی عطا سے باہر جا کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے اس سے اور بھی مانگیں تو تب بھی آپ اس کی عطا کے نیچے رہیں گے، کم بھی مانگیں تب بھی اس کی عطا کے نیچے رہیں گے. بس جب اللہ فرماتا ہے کہ میری خاطر خرچ کرو گے تو تمہیں زیادہ ملے گا، تو اس میں اگر کسی کے انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں خرچ کروں تاکہ اللہ مجھے زیادہ دے، تو یہ بدخلقی نہیں ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تمنن اور تستکثر سے اگر کوئی اس کا ٹکراؤ دکھائی دے سکتا ہے تو ایک موقع پر صرف. اگر انسان کسی پر احسان کرے اور اس وجہ سے صرف کرے کہ اللہ اسے زیادہ دے وہی چیز، تو یہ اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں رہے گی. کیونکہ پھر جب خدا اس کو دنیا میں کچھ دے دے گا تو اس کا حساب پورا ہو گیا، اس سے بھی زیادہ مل گیا اور بات ختم ہو گئی. تو اگر انسان اس وجہ سے خرچ کرے کہ رضائے باری تعالیٰ نصیب ہو، تو وہی محسن والا مضمون واللہ یحب المحسنین یہ اس پر صادق آئے گا. تو اگرچہ ظاہری طور پر تو لا تمنن تستکثر کا مضمون یعنی احسان نہ کرو، کسی کو ممنون نہ کیا کرو اس نیت سے کہ تم زیادہ لو. اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ جب بھی تم بنی نوع انسان میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کچھ اسے دو، تو ہرگز اس سے زیادہ لینے کی کوئی بھی خواہش تمہارے دل میں نہ ہو. نمبر 2، اگر ہو تو پھر اللہ سے لینے کی خواہش ہو، کیونکہ وہ تمہارے زیر احسان نہیں آ سکتا. من کے نتیجے میں من تم نے کسی اور پہ کی ہے، اللہ سے لے رہے ہو، یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے. مگر اگر نظر مادے پر ہی ٹھہر گئی اور مادی جزا ہی تمہارا مقصود بن گئی تو اتنا ہی ملے گا. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے جو یہ کہتا ہے اللہ سے کہ مجھے اس دنیا کی حسن عطا کرے، اسے دنیا کی حسن نہیں ملتی ہے، پھر آخرت کی حسن نہیں ملتی. اور مومنوں کو یہ سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو کبھی بھی اپنے احسان کو محض مادی فوائد کی توقع سے خواہ و خدا سے ہوں باندھا نہ کرو، اس کو ان سے بلکہ وابستہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے. کیونکہ اگر بے تعلق کر لو گے مادی فوائد سے، چاہے خدا کی طرف سے عطا ہوں، تو پھر تمہاری نظر زیادہ بلند ہو جائے گی. اور مادی فوائد تو اللہ نے دینے ہی دینے ہیں، اس لیے جو چیز بن مانگے مل جانی ہے، خام خواہ اس میں مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس چیز کو مطمع نظر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بغیر مطمع نظر بنائے اللہ نے اپنی طرف سے دے ہی دینی ہے. تو اسی لیے جب مومن کسی پر احسان کرتے ہیں اور وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے جو کچھ کیا تھا یہ جزا کے تصور سے کیا ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تصور سے کیا ہے. تو رضائے باری تعالیٰ اگر مقصود رہے گا تو شکریہ تو رکنے ہی نہیں ہے، پھر بھی آئیں گے.
شکریہ تو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بنی نوع انسان کو ہدایت کر دی ہے کہ تم شکریہ ادا کیا کرو۔ اس لیے شکریہ کی مناہی نہیں ہے، بلکہ شکریہ تو سکھایا گیا ہے، قبول کرنے کی مناہی ہے، کیونکہ جو شکریہ قبول کرتا ہے اس کا نس موٹا ہو جاتا ہے، اس کی نیت کی پاکیزگی میں فرق آ جاتا ہے، اور اس کے شکریوں کے چسکے پڑ جاتے ہیں۔ وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، ابھی تک شکریہ کا خط نہیں آیا، ابھی تک اسے قبول نہیں کیا گیا، اور یہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے زیر احسان آیا ہے کہ نہیں وہ شخص۔ یہ تصور ہی جھوٹا اور باطل ہے۔ شکریہ سے ایسے بے نیاز ہو جاؤ کہ جس کو اردو میں یوں ظاہر کیا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس طرح نیکی کرو کہ گویا دریا میں غرق ہو گئی، پتہ ہی نہیں پھر وہ گئی کہاں۔ انسانی لاشیں بھی نہیں ملتی دریاؤں سے، بعض دفعہ نیکیاں کہاں ڈھونڈتے پھرو گے پھر؟ تو یہ وہ لا تمنن تستکثر کا مضمون ہے، جس کا اسی مضمون سے گہرا تعلق ہے کہ تم جب احسان کرو تو اس احسان کے بدلے میں نہ بندے سے جزا چاہو، نہ اس لیے احسان کرو کہ اللہ تعالیٰ وہی مادی جزا تمہیں اس دنیا میں دے دے، نہ اس لیے احسان کرو کہ وہ تمہارا شکریہ ادا کریں اور تمہارے نفس کو مطمئن کریں کہ ایک چیز تمہارے ہاتھ سے نکلی، اس کی دوسری قدر تمہارے ہاتھ میں واپس آ گئی۔ بس حقیقت میں شکریہ کا مضمون ذات باری تعالیٰ کی خاطر نیکیوں سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ بنی نوع انسان بسا اوقات صرف اس لیے احسان نہیں کرتے کہ زیادہ ملے، اس لیے کہ ان کی طبیعتوں میں نفاست پیدا ہو چکی ہوتی ہے، مادے کے مقابل پر وہ جوابی شکریہ اور جوابی محبت کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے بظاہر وہ بے لوث خرچ کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں بے لوث خرچ نہیں کیا کرتے۔ پنجابی کا محاورہ کئی دفعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اور اس موقع پہ پھر بھی یاد آ جاتا ہے کہ ستے پتر کا منہ کی چومنا۔ ماں کہتی ہیں جو بیٹا سویا پڑا ہے اس کا منہ چوم کے ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی خاطر ستے پتر کے منہ بھی چومے جاتے ہیں۔ وہ بنی نوع انسان جو غافل ہے، محمد رسول اللہ اس پر بھی، اس کے لیے بھی محسن بن گئے، ان کے لیے بے انتہا رحمت بن گئے۔ ان کے لیے جو کاظمین الغیظ تھے، جو ہر وقت آپ کو دکھ پہنچاتے تھے، وہ جن کے لیے کاظم الغیظ تھے، وہ تھے جو ہر وقت آپ کو دکھ پہنچاتے تھے، اور رحمت کا جو سلسلہ ہے وہ پھر بھی ان کے حق میں جاری رہا۔ اس طرح جاری رہا کہ ان کے حق میں جب اور کچھ پیش نہیں گئی تو دعائیں شروع کر دیں۔ اگر عفو نے کام نہیں کیا، اگر درگزر نے کام نہیں کیا، اگر نصیحت نے کام نہیں کیا، تو پھر باری تعالیٰ کے حضور جھک گئے، کہا اے خدا میں تجھ سے رحمت مانگتا ہوں، میری پیش نہیں جاتی، میرے بس نہیں چلتا۔ اس سے بڑا دنیا میں، جیسا کہ محاورہ ہے، ستے پتروں کے منہ چومنے والا اور ہو کون سکتا ہے؟ ناممکن۔ میں تو پتر کا منہ بھی نہیں چومتی، محمد رسول اللہ تو ان کے منہ چومتے رہے، ان کے اپنے رحمت کی وجہ سے، جو غفلت میں سوئے ہوئے تھے اور جو آئندہ نسلوں میں کبھی پیدا ہونے تھے، مختلف زمانوں میں، مختلف مکانوں میں، مختلف ممالک میں، مختلف رنگ و نسل میں، ان کے لیے بے قرار رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ وہ رحمت کی عالمی حیثیت ہے جس کی جزا لازماً یہ ہونی چاہیے کہ جنت، ایسی جنت کہ ارض السماوات والارض، کہ سارے زمین و آسمان پر وہ محیط ہو، مگر یہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ کرتے تھے تو رضا باری تعالیٰ کی خاطر۔ اس لیے واللہ یحب المحسنین سے بہتر کوئی عنوان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں لامتناہی ترقیات کے راستے کھلتے ہیں، اور سب سے بڑی جزا اللہ کی محبت کی جزا ہے، اس سے بڑی اور کوئی جزا نہیں۔ تو محبت کی خاطر یہ کام کرو گے تو تھکو گے نہیں،
ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے، اور اس مضمون پہ بھی میں کئی دفعہ روشنی ڈال چکا ہوں، مگر جیسا کہ مجھے گویا میں بتایا گیا کہ بعض چیزیں ہیں جو تکرار کی خاطر نہیں، اصرار کی خاطر کرنی پڑیں گی. یعنی تکرار کرتے ہو اگر اس غرض سے کہ تمہارا اصرار ہو کہ تم نے ضرور یہ بات پہنچا کے چھوڑنی، تو یہ اصرار جائز اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، اور اسے تکرار نہیں کہا جا سکتا. تو اس پہلو سے میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں کہ واللہ یحب المحسنین نے ہمیں کوششوں کو آسان کرنے کی راہ بھی دکھلا دی ہے. یہ کام جو بتائے گئے ہیں بڑے مشکل کام ہیں. غصے کی حالت میں بھی اپنے دل میں ضبط کرو، اور پھر عفو کے تعلق میں بھی اس وقت درگزر نہیں کرنی جب خطرہ ہو کہ یہ درگزر کسی کو باغی بنا دے گی. کتنے باریک مضامین ہیں، اور ہر شخص کی دسترس میں نہیں کہ ان کو پوری طرح سمجھ کر ان کا حق ادا کر سکے. اور پھر دقتیں بھی بڑی ہیں اس راہ میں. غصہ برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. غصے کی حالت میں انسان بے اختیار دوسرے کو گالی دے جاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے، دوسرے دن پھر آ کے معافی بھی مانگنی پڑتی ہے، فون بھی کرنے پڑتے ہیں کہ معاف کرنا، کر غصے کی حالت میں ہم سے یہ ہو گیا تھا، اب آپ ہمیں معاف کر دیں. تو اس سے تو معافی اس وقت مانگی جا رہی ہے جب وہ اس کا دکھ کا حال کچھ خود بخود ہی ٹھنڈا پڑ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ غصے کی حالت میں تم معاف کیا کرو، اس وقت کوئی کلمہ نہ نکالا کرو. تو کوئی آسان کام تو نہیں ہے، مگر محبت ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے. اگر اللہ کی محبت کی خاطر ہو تو یہ چیزیں آسان ہوں گی، اگر جزا کی خاطر ہوں تو پھر بھی کچھ کی حد تک آسان ہو جاتی ہیں، مگر محبت میں تو کوئی حد ہی نہیں ہے. پیار کی خاطر سب سودے آسان ہو جاتے ہیں، سب قربانیاں معمولی اور ہلکی دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر کوئی چیز بڑی رہتی ہی نہیں، خواہ جتنی بڑی قربانی ہو. یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاجزی کا آخری مقام نصیب ہوا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی محبت میں کیا، اور اللہ کی محبت کی جزا اتنی زیادہ تھی کہ جو کیا وہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور جو تکلیفیں اٹھائیں وہ اس محبت کی وجہ سے آسان اور کچھ بھی نہ رہیں، باقی نہ رہیں گویا کہ. اس لیے جب حضور اکرم راتوں کو کھڑے ہو کر ساری ساری رات خدا سے بخشش طلب کیا کرتے، فضل مانگا کرتے، تو یہ مضمون ان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا جو اس محبت کے مضمون اور اس عز کے مضمون کو نہ سمجھیں جو محبت کے نتیجے میں پیدا ہونا لازم ہے. اللہ سے محبت کی خاطر جو کچھ کیا اور محبت کی جزا ایسی نازل ہوئی کہ آپ کے سارے وجود کو اس نے لپیٹ لیا. ساری زندگی محمد رسول اللہ کی خدا کی گود میں چلی ہے. تو پھر جو کچھ کیا تھا وہ تو لگتا تھا کچھ بھی نہیں ہوا. تکلیف کون سی پہنچی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیرخوار. تو نے تو مجھے گود سے اتارا ہی کبھی نہیں. جس طرح ایک دودھ پیتا بچہ ہے وہ ماں کی گود میں رہتا ہے اور وہی اس کی جنت ہے، میں اس تیری گود میں پلا ہوں. غیر کے دکھ مجھے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی پہنچے تو بے ضرر ہو کر پہنچے. تیری حفاظت میں مجال تھی کسی غیر کی کہ مجھے حقیقی دکھ پہنچا سکے. پہنچاتے رہے، مگر تیری محبت ان کو رحمت میں تبدیل فرماتی رہی اور تسکین قلب میں تبدیل فرماتی رہی. بس محبت کے مضمون کو سمجھ کر اس راہ میں قدم آگے بڑھائیں گے تو ہر مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی اور ہر مشکل کی جزا ملتی چلی جائے گی. ورنہ غصے گھونٹنا بڑا آسان کام نہیں ہے. چنانچہ ایک دفعہ مجھ سے ایک شخص نے نفسیاتی نقطۂ نگاہ سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اسلام نے جو یہ تعلیم دی ہے تو بڑی مصیبت ہے، اس سے تو کئی قسم کی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ تم اپنے غصے ضبط کرو، اپنی خواہشات ضبط کرو. تو
وہ نفسیات کا ماہر تھا، اس نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے انسان کو طرح طرح کی نفسیاتی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا ان کو ہوتی ہیں جو غصے ضبط کرتے ہیں، جو اپنے نفس کی خاطر کچھ کرنے سے محروم رہتے ہیں، تو احساس محرومی ہے اور ایک غصہ اتارنے کا موقع ہے، مگر مجبوری سے ضبط کیا جاتا ہے اور اترتا نہیں، ان کو بیماریاں لگا کرتی ہیں۔ جو بے ارادہ غصہ ضبط کرتے ہیں ان کو بیماریاں نہیں لگا کرتی، بس جو کھولتے رہتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ غصے کا اتارنے کا موقع ملے تو پھر ہم یوں ڈسیں اور یوں بدلے اتاریں، وہ ذہنی مریض ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر نفسیات نے، میں نے کہا آپ کو یہ پڑھایا تو غلط پڑھایا ہے، بالکل غلط ہے انسانی نفسیات کا یہ نظریہ کہ اپنے شوق سے دسترس رکھتے ہوئے، چاہتے ہوئے آپ اپنا ہاتھ روک لیں تو آپ نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ نفسیاتی مریض نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی نفسیات کو ایک مزید طاقت عطا ہوگی، اور انسانی نفس جو بھی جس چیز کا بھی آپ نام رکھتے ہیں وہ ارتقائی منزلیں طے کرتا ہے، اس سے اس کو مزید حوصلے ملتے ہیں، مگر اس کو چھوڑ بھی دیں تو جو رضائے باری تعالیٰ نصیب ہو رہی ہے اس نے احساس محرومی کون سا رکھا ہے باقی؟ اگر ضبط اللہ کی خاطر ہے، اگر کسی نعمت کو حاصل کرنے سے آپ ویسے ہی رک جاتے ہیں خدا کی خاطر، چاہتے ہوئے دسترس رکھتے ہوئے بھی رک جاتے ہیں، تو اس کی جزا تو مل گئی ہے، اور جزا اس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ یہ توئی زندگی ہے، مجبوری کی زندگی نہیں۔ توئی زندگی کے مضامین ہی مختلف ہیں۔ جب آپ ایک چیز چھین سکتے ہیں کسی سے اور نہیں چھینتے تو اس سے احساس محرومی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر اس لیے نہیں چھینتے کہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو وہ آپ سے زیادہ پیار کرے گا، تو احساس محرومی تو درکنار، آپ کو اس کے بالکل برعکس اس چیز سے بڑھ کر پیار اور محبت کی دولت مل جاتی ہے، تو آپ کو نفسیاتی بیماری کس چیز کی لگے گی؟ تو اس قسم کی نفسیاتی بیماریوں کے تصور کو پاؤں تلے پامال کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کی صراط مستقیم پر آگے بڑھیں، اور ایک ایک کر کے یہ اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، جن کی تفاصیل قرآن نے خوب کھول کر بیان کر دی ہے اور حدیثوں نے بھی اس مضمون کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔